اور رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کئی ساری چیزیں ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، ظاہر میں وہ چیز بری لگتی ہے، وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ بات ہے کہ تم ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی ہم کو جو چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ جاتے ہو، اسے پسند کرتے ہو، چاہتے ہو کہ وہ چیزیں مل جائیں ہمیں، یا وہ چیز مل جائے مجھے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے شر کا باعث بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں لڑکی سے ہی شادی ہو ہماری، جو نوجوان طبقہ ہے، خوبصورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ وفادار بھی ہو؟ ممکن ہے وہ بے وفا ہو، آپ کا گھر بسانے آئی ہو اور آپ کے دل میں کسی اور کو بسائی ہوئی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ، ایک اصول یہاں سمجھایا ہمیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ چیز تمہیں ناپسند لگتی ہے، بری لگتی ہے وقتی طور پر، لیکن وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تمہیں ناپسند ہوتی ہیں بلکہ زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور وہ تمہارے حق میں بری ہوتی ہیں، لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں خبر نہیں ہوتی ہے ان باتوں کی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، وہ خیر کرتا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر خوش ہونا، اس پر راضی رہنا۔ ناشکری کے الفاظ ہماری زبان پہ نہیں آنے چاہیے کہ ہم ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دن رات دعائیں کر رہے ہیں، تہجد میں دعائیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں ہو رہی ہیں کہ وہ چیز مل جائے،
لیکن اگر نہ ملے تو بھی اس پر راضی رہنا چاہیے، گلے اور شکوے نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ممکن ہے کہ یہ چیز نہیں مل رہی ہے، یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو؟ اور بہتر تو اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے حق میں کئی ممکن ہے کہ یہ بری چیز ہو، تو اس پر گلے اور شکوے ناشکری کے الفاظ نہیں آنے چاہیے زبان پر۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے ہم نے اصول کو، ترتیب کو بدل دیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں بھی ہم نے ترتیب کو بدل دیا ہے۔ ہم نے اصول کو اللہ کی رضا اور رضا بالقضاء کہ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہنے کو ہم نے چینج کر دیا ہے۔ کس چیز سے؟ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ماننا ہے، ہم یقین اس بات پر کر رہے ہیں کہ بھائی انجوائے کرنا ہے تو اسی دنیا میں کرنا ہے، جنت کے سارے مزے ہم کو یہیں مل جانے چاہیے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا ہے؟ کوئی ایک ہاتھ اٹھائے جو نہیں چاہتا ہے۔ تو ہم نے ترتیب کو بدل دیا ہوا ہے کہ جتنے ہم لطف اندوزی ہو، انجوائے ہو اور مستی ہو، مزے ہو، سب ہمیں اسی دنیا میں مل جانے چاہیے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ نہیں، تمہیں یہاں تھوڑی مقدر کے بقدر ملے اور آخرت میں تمہیں زیادہ ملے۔ دیکھیے ایک ماں ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ماں کی ممتا کو ہم سب جانتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کس طرح تڑپتی ہیں وہ، لیکن کوئی ماں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو تکلیف ہو، درد ہو، کسی مصیبت میں گر جائے۔ ایک بچہ ضد کرتا ہے کہ ہم چاقو کو، چھری کو ہاتھ میں لیں، اور اس کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، لیکن ماں اس کے پاس جانے نہیں دیتی، اس کو اس کے ہاتھ سے چھین لیتی ہے۔ حالانکہ بچے کی خوشی کس میں ہے؟ چاقو اور چھری کے پکڑنے میں ہے، لیکن ماں سمجھتی ہے کہ یہ چھری اور چاقو اگر پکڑے گا تو اپنا کچھ نقصان کر لے گا۔ تو بالکل ہم اسی بچے کے مانند ہیں، ہم چاہتے ہیں چھری کو پکڑیں اور چاقو کو پکڑیں، یا پھر ہم آگ کو پکڑیں۔ ماں ہے کہ چھونے نہیں دیتی، قریب بھی نہیں آنے دیتی کہ بچے کو زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن بچہ تو اسی میں راضی ہے کہ ہم آگ کو پکڑیں۔ تو اسی طرح سے ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ہی مل جائے، لیکن رب چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں تھوڑا ملے اور آخرت میں زیادہ ملے۔ یہ ہمارا رب چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جتنا لکھ دیا ہے، جس قدر لکھ دیا ہے، اس پر ہم راضی رہیں، اس پر ہم خوش رہیں۔ جو کچھ بھی لکھ دیا ہے اس پر ہم راضی رہیں۔ جیسے ایک بندہ تھا، رضا بالقضاء کس کو بولتے ہیں؟ کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں بھلائی بندوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ماں جو ہے اپنے بچے کی بھلائی کا سوچتی ہے، تو رب تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک امیر زادے نے شادی کی اور اپنا گھر بنایا بالکل دیہات کے علاقے میں، اور خود اور وہ اہلیہ رہنے لگے۔ تو جو لوگ دیہات کو، گاؤں کو دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ دیکھے ہوں گے کہ گاؤں میں جو ہے بکریاں پالی جاتی ہیں، جانور مختلف قسم کے، مرغیاں پالی جاتی ہیں، بعض گھروں میں گدھے بھی پالے جاتے ہیں۔ تو یہ جوڑا، جو نیا جوڑا تھا، اس گاؤں میں جا کر کے رہنے لگا اپنا گھر بنا کر کے۔ اتفاق سے ایک دن ہوا کہ اس کی مرغی جو ہے مر گئی۔ اب عورت غصے میں تھی کہ ہمارا نقصان ہو گیا، لیکن جب شوہر گھر میں آیا، خاوند آیا، اس نے بتلایا کہ ہماری مرغی مر گئی ہے، ہم تو کتنی محنت سے پالے ہوئے تھے۔ جان اٹکی ہوتی ہے گاؤں کے لوگوں میں، گاؤں کے لوگوں کی جانوروں میں۔ ہاں، شوہر نے کہا کہ اس میں کچھ خیر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خیر ہوگا۔ تھوڑے دن یوں ہی گزرے، پتہ چلا کہ اب بکری بھی مر گئی۔ اسی طرح سے وہ ناراض ہوئی۔ شوہر نے کہا ممکن ہے اس میں کوئی خیر ہو۔ پھر تھوڑے دن گزرے، گائے مر گئی۔ دودھ کے لیے گاؤں کے لوگ اپنے پاس ہی گائے پالتے ہیں۔
تو اس نے شوہر نے کہا کہ ممکن ہے اس میں خیر ہو، اللہ نے خیر رکھا ہو اس میں۔ اب یہ عورت ذات بہت جلد جذباتی ہو جاتی ہیں، گرم ہو جاتی، کیا تم ہر چیز میں خیر خیر کی رٹ لگائے ہوئے ہیں؟ مرغی گئی، بکری گئی، گائے گئی، اب یا تو آپ کی یا ہماری باری ہے۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس گاؤں میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالنے کی پلاننگ کی۔ ڈاکہ ڈالا، پورے گاؤں کو لوٹ لیا، لیکن وہ جو جوڑا تھا اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ صبح اٹھے تو دیکھے ارے پورا گاؤں لوٹ چکا ہے، اور صرف گاؤں ہی نہیں لوٹا بلکہ عزتیں بھی لوٹی گئیں۔ آبروؤں کو تار تار کیا گیا۔ اب یہ دونوں نئے جوڑے تھے، وہ دیکھا پورا گاؤں لوٹ چکا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن سارے لوگ تعجب اور حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ امیر زادے تھے، ان کے ہاں پہلے ڈاکہ پڑنا تھا، لیکن پڑا نہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو پکڑا گیا۔ جب بات چلی تو کہا کہ ہم تو پورے گاؤں پہ ڈاکہ ڈالے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اس گھر پہ کیوں نہیں، وہاں تو زیادہ تمہیں سونا اور چاندی میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹارگٹ یہ بنایا تھا کہ ہم جہاں جاتے تھے جانوروں کی آواز آتی تھی تو سمجھ جاتے تھے یہاں انسان ہے، ان کو نکالتے تھے، ان کا بدن پوری باڈی کی تلاشی لیتے تھے، جو بھی سونے چاندی اور گہنے موتی جواہرات جو بھی ہم نکال لیتے تھے۔ اب اس گھر کے پاس گئے تو کچھ کسی چیز کی آواز ہی نہیں آئی تو ہم سمجھے یہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں۔ اب عورت کو ریئلائز ہوا، بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے جو کچھ کیا تھا وہ بہتر کیا تھا۔ دیکھا ہم نے کہ وقتی طور پر تو تکلیف ہوئی، لیکن ایک دم عزت کے لٹنے سے، گھر بار کے لٹنے سے، سونا اور چاندی کے لٹنے سے تو وہ محفوظ رہے، وہ باقی رہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اور بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جو ہمارے تقدیر میں لکھ دیا، جو چیزیں ہمیں مل گئی ہیں اس پر ہم راضی رہیں تو ہی ہم جو ہے اللہ بھی راضی رہے گا اور ہم اللہ سے بھی راضی رہیں گے۔ اور ایک واقعہ دیکھ لیجئے، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی۔ ایک بڑی کمپنی نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس ملین کے آرڈر ہیں۔ مختلف کمپنیوں کو انہوں نے میل کیا کہ آئیے ہم جو ہے ہمارے پاس ہم مباحثہ گفت و شنید کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں آپس میں، اس کے بعد ہم ڈیٹ فائنل کریں گے آرڈر کا۔ اب ایک بندہ جو خود کی فیکٹری ڈالے ہوا تھا وہ بھی مال کی سپلائی کرتا تھا، اس نے کہا یہ اچھا موقع ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے۔ ٹکٹ کے لیے گیا کیونکہ لاسٹ دن تھا، تو انہوں نے ٹکٹ تو کسی طرح بنوا لیا، لیکن جب وہ کاؤنٹر پہ گیا تو پتہ چلا نہیں یہ سیٹ خالی۔ تو انہوں نے کہا چانسز کے ٹکٹ ہوتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم پہ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ، چانس والے ٹکٹ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو، کوئی پیسنجر اگر رہ گیا ہو، نہیں آیا ہو تو اس کی سیٹ اس کو دے دیتے ہیں، اس میں ٹرائی کرتے ہیں۔ جب وہ کاؤنٹر پہ گیا تو اٹینڈنٹ نے کہا کہ آپ سے پہلے 2 لوگ آ چکے ہیں، ان کو ہم نے سیٹ دے دیا ہے، آپ کو نہیں۔ اب یہ بندہ جو ہے یہاں تک کہ وہ منتیں سماجتیں کرنے لگا کہ میری محنت رائگاں جا رہی ہے، میرے سامنے میری فیکٹری تباہ ہو رہی ہے، میری نظروں کے سامنے میرے آرڈر جو ہے کینسل ہو رہے ہیں، یہ میرے لیے بہت نقصان کا باعث ہے، اور رونے لگ گیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جتنی ان کی کیپیسٹی ہوگی اتنے ہی لوگوں کو لیں گے وہ ایروپلین والے۔
روتے ہوئے کسی طرح بادل نخواستہ گھر لوٹا. گھر لوٹ کے اہلیہ نے پوچھا کیا ہوا, تم گئے تھے؟ انہوں تو پہلے سے غصہ تھے, جھاڑ دیا اچھے سے. کبھی نکلتے وقت تم دعا کرتی ہو میرے لیے؟ دیکھو کتنا بڑا نقصان ہو گیا. عورت نے ٹھنڈی سانس بھری. ابھی جا کر کے انہوں کمرے میں لیٹے ہی تھے کہ نیوز آئی کہ جس پلین میں یہ ٹرائی کر رہے تھے لینڈ سے 2-3 منٹ پہلے وہ کریش کر گئی. اب ان کو فیل ہوا کہ جس کے لیے میں دعائیں اتنی کیا اور اتنا ناراض ہوا, یہاں تک کہ گھر والی کو بھی ڈانٹ دیا اور منتیں سماجتیں کیا, لیکن رب نے تو کچھ اور میرے حق میں لکھ رکھا تھا. اور سارے لوگ اس ایروپلین کے, کوئی بھی زندہ نہیں بچا, سارے مر گئے. اللہ نے کیا, ظاہری طور پر ایئرپورٹ کے پر اور ایئرپورٹ سے آتے ہوئے کتنا وہ غمگین تھا, کتنا رنجیدہ تھا, کبیدہ خاطر تھا, اللہ کے فیصلے پر ناراض تھا. لیکن جب جیسے یہ نیوز اس نے سنی, یہ خبر سنی, اس کو فیل ہوا نہیں ہم غلط تھے, رب ٹھیک تھا, رب کا فیصلہ ٹھیک تھا. تو اللہ نے جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے, اس پر ہمیں خوش رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ ناشکرے کے الفاظ آ جائیں, ارے دنیا اتنی موج مستی کر رہی ہے, ساری پریشانی میرے ہی گھر میں, کبھی بچے بیمار ہیں, کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی کوئی, اور زبان پر گلے اور شکوے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا, اول شیء کتب اللہ فی اللوح المحفوظ, سب سے پہلی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی وہ کیا, لا الہ الا انا, کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, وہ محمد رسولی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی لکھا اسی ٹکڑے میں ہے کہ من استسلم لقضائی, جس نے میرے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا, چاہے وہ یعنی وہ راضی رہا, جو بھی میرے فیصلے کو تسلیم کیا, استسلم یستسلم, تسلیم کرنا, مان لینا, جو بھی میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا, خواہ وہ وقتی طور پر اس کے لیے نقصان کا باعث بنا ہو, اس کو وہ اس کے رنجیدگی ملی ہو, لیکن اس نے رضا بالقضاء کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے گلے اور شکوے نہیں کیے, تو من استسلم لقضائی وصبر علی بلائی, اور میری بلا اور مصیبت, آزمائش, امتحان پر اس نے صبر کیا, وشکر نعمائی, اور میری نعمتوں کا اس نے شکر ادا کیا, خواہ تھوڑے ملے ہوں یا زیادہ ملے ہوں. کتبتہ صدیقا, میں انہیں صدیقوں میں, صدیقین میں شمار کروں گا. وبعثتہ مع الصدیقین, اور اس کو جو آخرت میں ان کا جو حشر اور نشر ہوگا وہ کن کے ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ. ہے نا حدیث, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا آخرت میں حشر ان کا کیا کیسا ہوگا, انہی کے ساتھ ہوگا. ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں بچوں کو خود کو شامل کر رہے ہیں, ہم یہ بھی حدیث سامنے رکھیں. ہم نے تو ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان داؤ پر لگا دیا. سوچیں کہ اگر آخرت میں پروردگار نے ان کی صفوں میں کھڑا کر دیا, ان کی صفوں میں نشر کیا, حشر کیا, تو ہمارا کیا بنے گا. دنیا میں تو ہم ہیں ہی بدنام, ہے نا, دنیا میں تو ہم ہیں ہی بدنام, لیکن آخرت میں بھی اگر نہیں ملا تو کیا کریں گے. اب تو کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے
مر کے بھی سکون نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ حالات، مصائب، آلام جو ہے، مصیبتیں جو ہے اس قدر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب مر جانا ہی بہتر ہے، لیکن مر کے بھی اگر سکون، اطمینان، راحت اگر نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ اور اس دن ایسا ہوگا، انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، حشر کے میدان میں جس دن ہم کھڑے ہوں گے انسان چاہے گا، سوچے گا کہ کدھر بھاگنے کا راستہ ہے، بتلاؤ، بھاگ سکیں گے؟ تو ہم زیادہ، ضرورت سے زیادہ لبرل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمارے تعلقات برادرانہ ہونا چاہیے، ہم ان کے ساتھ انسان کی حیثیت سے، کہ وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین، کہ جو لوگ جو ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ کون لوگ؟ جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جو تم کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ پروردگار نے تو منع نہیں کیا ہے، آپ شریک ہوئیے، مطلب آپ ان کو ایسا فیل کرنے دیجئے کہ ہم آپ کے اگینسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم اتنے بھی گھل مل نہ جائیں کہ ہماری اگلی نسل پر ابھی فاتحہ پڑھنے کو دل چاہے۔ کبھی سوچا آپ نے آپ کے عید کے موقع پر کوئی ایسا پروگرام ہوا ہے؟ ان لوگوں نے ایسا انتظام کیا؟ نہیں کیا ہوگا نا۔ کبھی آپ کیوں ضرورت سے زیادہ فری ہو رہے ہیں؟ جب وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اتنی وہ ہو گئے، غیر وقت ہو گئے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس ایمان کی قیمت ہم چکا رہے ہیں مسلمان ہونے کے نام پر، کم سے کم ہمیں تو اس کی قیمت کا اندازہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک، یہ حالات جو بھی ہیں یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ جیسے ہم ایگزامینیشن ہال کے اندر سوچے کہ ہمیں تمام طرح کے انجوائمنٹ یہی ہونی چاہیے، سارے مزے ہمیں یہی ہونی چاہیے، بھائی وہ امتحان گاہ ہے، انجوائے کی جگہ کہیں اور ہے۔ یہ دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے، اور جب رزلٹ آئے گا ہمارا مرنے کے بعد، جب حشر و نشر ہوگا، تب وہاں پر ہمارے اعمال درست رہے تو پھر ہم وہاں انجوائے کریں گے، وہاں ہم لطف اندوز ہوں گے، وہاں کی نعمتیں ہمیں میسر ہوگی۔ تو ہمیں جو کچھ مل گیا اس پر راضی رہنا چاہیے، جو کچھ نہیں ملا اس پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ تکلیف، مصیبت، آلام، پریشانی میں صبر، راحت، سکون، اطمینان میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی خوشگوار بنانے کے لیے دو چیزیں یاد رکھیے، صرف یہ دو چیزیں، زندگی آپ کی بالکل خوشگوار گزرے گی۔ تکلیف، مصیبت ہے، آلام ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، لاس ہے، کچھ بھی ہے، اس میں صبر اختیار کیجیے۔ اور جب راحت ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، فراخی ہو، اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کیجیے، اللہ کی ناشکری نہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کو نہیں پسند کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں اس سے چھیننے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں رضا بالقضا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا، ہم بات ختم کر رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَسْتَسْلِمْ لِقَضَائِي، کہ جو کوئی میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، اور میری مصیبتوں پر، میرے امتحانات پر وہ صبر نہیں کرتا، وَلَمْ يَشْكُرْ نَعْمَائِي، اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کوئی اور رب ڈھونڈ لے۔ تو ہمیں پریشانی ہو، آلام ہو، مصیبت ہو، اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، راحت ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، فراخی ہو، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔
زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، امتحانات سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اور اس کی دعا بھی کرنے چاہیں، پروردگار ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور، ہمارا ایمان کمزور اور مسلمان کمزور، ہمارا یقین کمزور ہے، ہم اس امتحان کے قابل نہیں ہیں جو اور لوگوں نے دیا یا دے رہے ہیں یا آئندہ دیں گے، اس قابل ہم نہیں ہیں۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، پروردگار ہمیں کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں، کسی مصیبت میں مبتلا کر کے ہمارا امتحان